پیارے بچوں، منقول ہے کہ نوشیروان نے شاہی محل بنوانا چاہا تو اس کو چوکور بنانے کے لیے ایک طرف اس قدر زمین کی ضرورت تھی جس پر ایک غریب بڑھیا کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ سرکاری ملازموں نے بڑھیا سے زمین خریدنی چاہی مگر اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ نوشیروان نے سنا تو حکم دیا کہ محل چوکور بنے نہ بنے مگر بڑھیا بے سہاری پر جبر نہیں کرنا۔ بہرحال شاہی محل ایک طرف ٹیڑھا ہی بن گیا۔ جب محل بن چکا تو بڑھیا نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، جہاں پناہ، سچ مچ شاہی محل اس جھوپڑی کی زمین لیے بغیر ٹیڑھا ترچھا اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو لیجئے اب میری یہ زمین بے قیمت حاضر ہے۔ پہلے اس بڑھیا کو قیمت دے کر زمین خریدی جا رہی تھی تو بڑھیا نے منع کر دیا کہ نہیں بیچ رہے۔ اب جب محل بن گیا ایک طرف سے ٹیڑھا تو بڑھیا حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ محل آپ کا ٹیڑھا ترچھا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں بغیر قیمت کے اپنی یہ جگہ آپ کو دیتی ہوں۔ نوشیروان نے پوچھا، تم نے پہلے دینے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ بڑھیا نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ دنیا بھر میں آپ کے انصاف کا ڈنکا بج جائے، آپ کے انصاف کا ڈنکا بج جائے۔ اس پر نوشیروان نے بڑھیا کو بہت سارا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا، اس کی زمین بھی نہ لی اور محل کو بدستور ٹیڑھا ہی رہنے دیا۔ پیارے بچوں، دیکھو کہ نوشیروان اور بڑھیا تو دونوں چل بسے، یعنی دونوں مر گئے، انتقال کر گئے دونوں، دنیا تو سب کو چھوڑ لی ہے، ایک دن تو اس دنیا سے چلے جانا ہے، مگر انصاف کی یہ کہانی اب تک لوگوں کو یاد ہے اور ہر ایک سے اس منصف بادشاہ کی تعریفیں کرا رہی ہے کہ بادشاہ کتنا انصاف کرنے والا تھا، کتنا عدل سے کام لینے والا، کہ اس نے اپنا محل تو ٹیڑھا کرا لیا مگر جبراً اس بڑھیا سے اس کی زمین نہیں لی۔ اسی طرح اگر ہر شخص اپنے ہر کام میں انصاف اور مروت سے کام لے تو اس سے خالق بھی خوش ہوگا اور مخلوق بھی، یعنی اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے بندے بھی اس سے خوش ہوں گے، جو شخص بھی عدل و انصاف سے کام لے گا۔ پیارے بچوں، دیکھو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی سچی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العدل حسن ولکن فی الامراء احسن۔ عدل و انصاف بہت اچھی چیز ہے، حضور کی حدیث کیا ہے؟ عدل و انصاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر بادشاہوں اور با اقتدار لوگوں میں ہو تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ناحق جبراً کسی کی کوئی چیز نہیں چھیننی چاہیے، ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، ہے نہیں؟ ظالم لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا ہے کہ یہ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، ظالموں کو اللہ پسند بھی نہیں فرماتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے دل سے بھی اتر جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے دل سے بھی اتر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ظالم نہیں بننا بلکہ عدل و انصاف کرنے والا بننا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے۔ بالخصوص اب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن یعنی ایمان والا ہی اسی کو کہا ہے، مسلمان کی جو تعریف کی ہے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یوں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ تو ہماری دین، ہمارے اسلام کی تو تعلیم ہی یہ ہے کہ ہم ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی کسی کو پریشان نہ کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، جبراً کسی کی مال و دولت، زمین جائیداد کو نہ چھینا جائے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس واقعے سے ہمیں بہت جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیں۔